بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایسے کیسے ممکن ہے کہ ایک مسلمان اللہ رب العزت کی توہین کر دے، یا نبیوں کی شان میں گستاخی کر دے، یا اہل بیت کی شان اور عظمت کو نکار دے، یا اہل بیت پر لعن طعن کرنا شروع کر دے، یا صحابہ کرام کی گستاخی کرنا شروع کر دے، اہل علم کی، اہل ادب کی، اللہ کے مقبول ترین ولیوں کی بھی نافرمانی یا ان کی بے حرمتی اور ان کا استہزاء مذاق اڑانا شروع کر دے۔ ناظرین، اس پورے آج ٹاپک پر ہم بات کرتے ہیں۔ ہمارے پڑوسی ملک کے ایک مذہبی اسکالر ہیں جن کا نام انجینئر محمد علی مرزا ہے۔ آج ان کے تعلق سے بہت زیادہ سوشل میڈیا پر خبریں وائرل ہو رہی ہیں، اس لیے کہ حال ہی میں ان کو باقاعدہ پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، اور خبر یہ بھی سننے کو آ رہی ہے کہ باقاعدہ ان کو جیل بھیج دیا گیا ہے، اور ان پر جو الزام عائد کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ حال ہی میں اور ماضی میں بھی کتنے ایسے اسلامک اور مسلم اسکالرز گزرے ہیں اور باقاعدہ عقیدے کے لحاظ سے مسلمان گزرے ہیں کہ جن پر بارہا یہ الزام عائد ہوتا رہا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخ ہیں۔ آج اس ویڈیو میں اس حقیقت کو سمجھتے ہیں، لہذا اس ویڈیو کو مختصر انداز میں ہم کریں گے انشاءاللہ، لہذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، ہم آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ جو اللہ، اس کے رسول، اس کے نبیوں پر ایمان رکھتا ہے وہ یقیناً اللہ، اس کے رسولوں کی، اس کے پیغمبروں کی کبھی توہین نہیں کر سکتا۔ یہ بات ہم اپنے طور پر ذہن میں رکھیں، اس لیے کہ اس میں سب سے بڑا جو کردار ہے وہ نیت کا ہے، اور نیت کا دار و مدار صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی جانتا ہے، ہم انسان نہیں جانتے۔ لیکن چونکہ ظاہری الفاظ اور ظاہری بحث و مباحثہ عام طور پر اس انداز کا کیا جاتا ہے، اس میں الفاظوں کا انتخاب، الفاظوں کا چناؤ یا علمی جب مباحثہ ہوتے ہیں تو عام طور پر انسان کبھی کبھار جذباتی ہوتا ہے، اور کبھی کسی چیز کا دفاع کرتا ہے، اور کبھی خاص کسی موضوع عنوان کو چھیڑتا ہے، اور اس عنوان کے تقاضے کے تعلق سے عام طور پر انسان گستاخی کر بیٹھتا ہے، اور اس کو اس کی ہوا بھی نہیں ہوتی۔ لیکن کبھی کبھار اس کی یہ گستاخی، اس کی بے ادبی بار بار ہوتی ہے، اور وہ اس بات پر مصر ہوتا ہے، لہذا اس موقع پر پھر عوام بھی یہ بات سمجھ جاتی ہے کہ اس شخص نے جو حرکت کی ہے یقیناً وہ نازیبا نہیں بلکہ یہ گستاخی پر ہی مبنی ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا اپنے نجی مطالعے کی بنیاد پر اسلامی معلومات بہت اچھی رکھتے ہیں، میرا اپنا ذاتی نظریہ ان کے تعلق سے یہی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو ذہنی صلاحیت بہت اچھی عطا کی ہے، اور بات کو دوسرے کے سامنے رکھنے کا انداز بھی بہت اچھا رکھا ہے، لیکن ان کے اندر کوتاہی اور غلطی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زبان کا غلط استعمال کیا ہے، اور انہوں نے گستاخانہ الفاظوں کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ دراصل ان کی گستاخی کا اصل مدعا یہ تھا، اور ان کا جو آغاز ہوا ہے عام طور پر فرقوں کے بطلان کے لیے تھا، اور ان کا ذاتی نظریہ یہ تھا کہ امت مسلمہ کو فرقوں سے آزادی دلانی ہے، اور امت مسلمہ کو توحید اور سنت کا پیروکار بنانا ہے۔ ان کی نیت یہ بہت اچھی تھی، اور اس پر انہوں نے کام بھی کیا، اور اسی ان کی نیت کی برکت کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں لوگ ان کے ساتھ جڑے، ان کو فیس بک پر بھی فالو کیا، اور اسی طریقے سے ان کو یوٹیوب پر بھی ان کو سبسکرائب کیا، اور وہ اس بات پر بھی بڑا فخر کیا کرتے تھے، اور اپنے اس فالوورز کو اور اپنے یوٹیوبرز یوزرز کو یوں سمجھ لیجئے، وہ یوں سمجھتے تھے کہ پیغمبر بھی اگر میرے اس کارنامے کو دیکھیں گے تو وہ بھی اش کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ بہرحال انجینئر محمد علی مرزا بنیادی اعتبار سے فرقوں کے بطلان کے لیے یا فرقوں کی پول کھولنے کے لیے لانچ کیے گئے، یا وہ آئے، یا ان کی ذہنی ساخت تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں انہوں نے اہل علم کو باقاعدہ ایک یہ سمجھ لیجیے استخفاف کی نگاہوں سے دیکھا، ان کا استہزاء یعنی مذاق اڑانا شروع کر دیا، ان کی شان میں بے ادبی کرنا شروع کر دی۔ اور یہ معاملہ جب شروع میں اہل علم کا تھا، اور ان کا تھا جو عام طور پر بہت سارے طبقات میں مسلم اللہ کے ولی مانے گئے تھے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ جب انہوں نے اس طرح سے بدزبانی کری تو کچھ لوگوں نے ان کو ٹوکا بھی، لیکن بہرحال یہ اپنے اس نہج پر چلتے گئے، اس لیے کہ لوگوں کا سپورٹ ملتا گیا، ان کی مقبولیت بڑھتی گئی۔ لیکن بہرحال کہتے ہیں کہ بے ادب کی صحبت میں نہ بیٹھو، بے ادب کا جو ہے وہ انجام اچھا نہیں ہے، بد کی صحبت میں نہ بیٹھو، بد کا ہے انجام برا، بد نہ بنے تو بد کہلائے، بد اچھا بدنام برا۔ لہذا عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ انہوں نے علماء اکرام کی شان میں گستاخی کرنا شروع کر دی، اس کے بعد اللہ کے ولیوں کی شان میں گستاخی کرنا شروع کر دی، اور پھر یہاں سے ترقی کر کے انہوں نے صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کرنا شروع کر دی، اس لیے کہ وہ صحابہ اکرام کو اور اہل بیت کو ایک مقابلے کی حیثیت سے کبھی کبھار رکھتے تھے، اور اس انداز میں ایسا کیا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ جب وہ اللہ کی توحید کو بیان کرتے تھے تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بھی گستاخی کر دیا کرتے تھے۔ حال ہی میں انہوں نے ایک نظریہ بیان کیا ہے عیسائیوں کے تعلق سے کہ عیسائی حضرات رسول اللہ
वसल्लम को नहीं मानते और वो नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के रसूल के बारे में इस तरह का अकीदा या यकीन रखते हैं और इस तरह से बोलते हैं, जबकि ईसाई हजरात इस तरह से ना कोई नजरिया रखते हैं और ना इस तरह के जुमले कोई बोलते हैं। तो बहरहाल इसी बात को लेकर बाकायदा उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर के बाद उनको बाकायदा पुलिस प्रशासन उठा कर ले गया, बाकायदा उनको जेल हो गई है। कुछ लोग अब इसमें जश्न भी मना रहे हैं और कुछ लोग इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को यकीनन हकीकतन गुस्ताखे नबी कहते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि उनकी ये इल्मी बहस थी और बहरहाल उनके बात रखने का अंदाजा थोड़ा अलग और सख्त था और उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर रखा गया। इस वजह से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से हसद करने वालों ने उनके खिलाफ ऐसा किया है। बहरहाल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा हो या साबिका में बहुत सारे लोग गुजरे हैं जो आम तौर पर मजहबी स्कॉलर थे, अल्लाह और उसके रसूल की तारीफ़ें बयान किया करते थे, अल्लाह की वहदानियत पर उन्होंने काम किया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को उन्होंने उजागर किया और अल्लाह के रसूल की सिफात बयान की, अहले बैत के उन्होंने मनाकिब बयान किए, सहाबा इकराम के उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बयान की, लेकिन इसके बावजूद उनकी ज़बान कभी कभार इस तरह के अंदाज कर देती है। और बाद हज़रात कहते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का जितना भी काम था वो आम तौर पर उलमा के खिलाफ था, सहाबा इकराम के खिलाफ था, अल्लाह के रसूल की शान की गुस्ताखी पर मबनी था और इनको छोटा कादियानी कहा जाता है। बहरहाल